وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں، تورات اور قرآن، اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی، اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وقالوا قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، یا نہ اس قرآن پر جو بین یدیہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا۔ یہاں میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ وقت کا مجھے خیال ہے کہ یہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، زانی یا زانیہ، سزا وہی ہے 100 کوڑے۔ رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں صریح آیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا، اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے، شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل تشیع کے جتنے مکاتب فکر ہیں، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا رجم ہے۔ بہرحال ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا، میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا۔ اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث بخاری کی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی، ہم اسے پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی، ہم اسے پڑھا کرتے تھے، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، تو منسوخ التلاوت ہوئی ہے، منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے۔ اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے، بہت زیادہ، کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی، اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو بظاہر اس قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا لفظ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے، اس میں تورات مراد لیں، تورات میں یہ آیت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے، یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ جو بھی احکام تھے ان میں سے جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہے۔ قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور رجم جو ہے زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو ہے اس کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے، تو حضور کو غصہ بھی آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منسوخ نہیں کر سکتی، اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان کافروں لن نؤمن بهذا القرآن، نہیں مانیں گے ہرگز ہم نہ اس قرآن کو، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا، وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روز بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔